الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ آج ہمارا موضوع ہے نعمتوں کا شکر۔ اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم میں سے ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی لاتعداد نعمتیں ہیں۔ بعض ایسی ہیں کہ جن کا ہمیں احساس ہے، اور بعض نعمتیں ایسی ہیں جن کا ہمیں ادراک بھی نہیں ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ اگر کوئی شخص پوچھے کہ جی مجھ پر کیا نعمتیں ہیں، میں تو بہت غریب فقیر ہوں، تو ایک نعمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، چاہتے تو گدھا بنا دیتے، جانور بنا دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں انسان بنایا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دین کی نعمت عطا فرمائی۔ کتنے لوگ عقل میں ہم سے اچھے، شکل میں ہم سے اچھے، لیکن ان کو دین کی نعمت نصیب نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ پہلے انبیاء اس امت میں پیدا ہونے کے لیے دعا مانگتے تھے، ہمارا کوئی حق نہیں تھا، ہم نے کوئی درخواست نہیں لکھی تھی، بن مانگے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ پھر غور کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم اندھے ہوتے، گویائی نہ دیتے تو گونگے ہوتے، سماعت نہ دیتے تو بہرے ہوتے، صحت نہ دیتے تو بیمار ہوتے، کپڑے نہ دیتے تو ننگے ہوتے، کھانا نہ دیتے تو بھوکے ہوتے، پانی نہ دیتے تو پیاسے ہوتے، مال نہ دیتے تو ہم فقیر ہوتے، اولاد نہ دیتے تو لا ولد ہوتے، عقل نہ دیتے تو پاگل ہوتے، عزت نہ دیتے تو ہم ذلیل ہوتے۔ آج جو ہم عزتوں بری زندگی گزارتے پھر رہے ہیں، یہ سب اس مولا کا کرم اور احسان ہی تو ہے۔ اگر اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں کا شکر زیادہ ادا کرو گے تو ہم اپنی نعمتیں اور زیادہ تمہیں عطا کریں گے۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر کہتے ہیں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، تسلیم کرنا، اور پھر نفس کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال کرنا۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان لے کر بہت خوش ہوتا ہے اور دینا مشکل کام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے، تم نے جو مجھ سے اتنی نعمتیں لیں، اب ان نعمتوں کا حق بھی تو ادا کرو، اور حق یہ ہے کہ تم اس مالک الملک کی ان نعمتوں کا احسان مانو، اعتراف کرو کہ میرا پروردگار کتنا عظیم اور کتنا بڑا ہے، جس نے مجھے ان نعمتوں سے نوازا ہے۔ مگر یہ کام مشکل ہے، اسی لیے شیطان کو بھی پتا تھا کہ یہ بندے نعمتیں مانگیں گے تو بہت، مگر ان کا حق نہیں ادا کریں گے، تو اس نے کہا اے اللہ، اس آدم کی وجہ سے مجھے دتکارا گیا، آپ دیکھیں گے کہ اس کی اولاد میں سے اگر
ناشکر ہوں گے آپ تو نعمتوں سے نوازیں گے اور یہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کریں گے۔ اور رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں میرا شکر ادا کرنے والے۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ ہی کو خود کہنا پڑا۔ صحیح شکر یہ ہے کہ ہم اپنے اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال کریں۔ ابن جوزی فرماتے ہیں تیری آنکھ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، پس تم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو۔ دستور ہے کہ اگر ادھار کا مال ہو تو دینے والے کی ہدایات کے مطابق اسے استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کسی شہر میں گئے اور آپ نے وہاں پر ایک گاڑی کرائے پر لے لی تو وہ لوگ شرط لگاتے ہیں کہ اسے ایسے استعمال کرنا اور ایسے نہ کرنا، یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا۔ اگر اس کے مطابق استعمال کریں تو وہ گاڑی دے رکھتے ہیں، ورنہ پھر وہ واپس لے لیتے ہیں۔ کرائے کا مکان کسی کو دیں اور وہ اس کا خیال نہ رکھیں تو وہ اس کو خالی کرنے کو کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا جسم بھی ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ادھار کا مال ہے۔ جو ادھار کے مال پر فریفتہ ہو پھر فریفتہ ہوا پھرے اسی کو پاگل اور بے وقوف کہا جاتا ہے۔ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق استعمال کریں۔ انبیاء کرام اس دنیا میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا سب سے زیادہ شکر ادا کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کو جانتے تھے، پہچانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا، وہ میرے شکر گزار بندے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی۔ اور نبی علیہ السلام نے خود اپنے بارے میں فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اگر انسان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو نعمتوں کا شکر بھی ادا کرے۔ تو میرے بھائی بزرگوں، بندہ لیتا ہے اور بھول جاتا ہے، یہ ہمارا ترتیب ہے۔ تو لینے کے لیے تو ہر کوئی راضی ہے، لیکن شکر ادا کرنا مشکل کام بن جاتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ ایک شربت کا گلاس پی کر دے تو اس کا بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ جس پروردگار نے صحت دی، بھوک جیسی نعمت سے نوازا، دسترخوان پر بیٹھ کر پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں، نہ شکر کی دعا یاد ہوتی ہے نہ بعد کی دعا یاد ہوتی ہے، نہ ہم شروع سے دعا پڑھتے ہیں نہ اس کے بعد والی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کا تو شکر ادا نہ کیا۔ روٹی کھائی یاد تھی، پیٹ بھرنا یاد تھا، مگر جس پروردگار نے اس نعمت سے نوازا اس پروردگار کا احسان ماننا یاد نہ رہا۔ ہاں، اس لیے فرماتے ہیں ہر چیز کے جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں کا اہتمام ہو۔ کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، یہ شکر ہے زبان کے، عملاً بھی ہو اور زبان کا بھی ہو۔ اور ناشکری کفر ہے۔ قرآن مجید میں بتایا نا، شکر ادا نہ کرنا یہ کفر ہے۔ اس لیے فرمایا
وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تو میرا شکر ادا کرو اور تم کفر مت کرو، انکار مت کرو۔ ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، یا تو شکر ادا کرنے والا ہے یا پھر کفر کرنے والا ہے۔ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پاتا ہے لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے سے نعمتیں واپس لے لیتے ہیں۔ اس لیے نعمتوں کا شکر ادا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نعمتوں کو لے کر پھر بندے کا غفلت میں پڑ جانا یہ خطرے کی بات ہوتی ہے۔ چنانچہ فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ اتاریں گے، اس طرح کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نمدہم بنعمت، ان کو ہم نعمتوں سے نوازیں گے اور وہ شکر ادا کرنا بھول جائیں گے۔ جب نعمتوں میں پڑ جائیں گے، منعم کو بھول جائیں گے تو پکڑ میں آ جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی سزا میں گرفتار ہوں گے۔ ابن عطا فرماتے ہیں جب بھی وہ گناہ کریں گے ہم اور نعمتیں ان کو دے دیں گے اور ان کو اس خطا پر استغفار کرنا بھلا دیں گے، چنانچہ وہ پکڑ میں آ جائیں گے۔ جو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہیں ہمیں ان کا شکر زبان سے بھی ادا کرنا چاہیے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے نے نعمت کے ملنے پر الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے کہا، اس نے گویا شکر ادا کر دیا۔ اور یہ جو نعمتوں کا اظہار ہے یہ تفاخر کے طور پر نہ ہو، اظہار تکبر کے لیے نہ ہو، ہاں بلکہ نعمتوں کے بیان کرنے میں لوگوں پر اپنی بڑائی جتلانا مقصد نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنا مقصود ہو۔ اس لیے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تم اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیا کرو۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ جب بندے کو نعمتیں عطا فرماتا ہے تو ان کے آثار بندے پر دیکھنا بھی چاہتا ہے کہ بندہ ان نعمتوں کا ظاہر بھی کرے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نعمتیں دی ہیں۔ یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے انسانو تم اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، تم اپنی رب کی نعمتوں کا کیا کرو؟ تذکرہ کرو۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اپنے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔